بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ ہفتہ جو ہے یہ 17 اپریل سے 23 اپریل، تو وی ول جمپ اوور فرام ایریز ٹو ٹورس، کہ جو اپریل سے ہم ٹورس کے اندر سن آ جائے گا، تو ایک یہ میجر چینجز ہے۔ اور اس کے علاوہ مارس بھی آ جائے گا، اس پہ آ چکا ہے کینسیرین میں۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ مہینہ، یہ جو ہفتہ میں بتا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک سن کی تبدیلی، اور دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ 20 اپریل سورج گرہن ہے، جسے کہتے ہیں سن کلپس، وہ بھی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کا بھی علیحدہ پروگرام میرا ضرور سنیے گا، اس میں آپ کو کافی کچھ بتاؤں گا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ پروگرام کہ آپ اس کو ضرور سنیے گا۔ سو یہ وہی سیکوینس وہی ہوگا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور ہم لے کے چلیں گے اس پروگرام کو ایسے کہ پارٹ 1 میں ہم ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر۔ تو یہ پارٹ 1 میں اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایریز سے۔ جی ایرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ایریز آپ کا 17 اپریل سے 23 اپریل کے درمیان وہ لوگ جو پیدا ہوئے ان کو بھی ہیپی برتھ ڈے۔ آئی ایم گریٹفل کہ آپ لوگوں نے 8 اپریل کو مجھے بہت میسج کیے، بہت مجھے ان باکس بھی آئے، ویسے بھی کمنٹس میں بھی ہیپی برتھ ڈے تھا، تو اس لیے میں آپ لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور پھر میرے جو اسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹس دے گیو می ایک کہہ لیں کہ سرپرائز دیا کہ ہفتے کو ہی 8 اپریل کو سیٹرڈے تو ہماری کلاسز بھی ہوتی ہے، تو وہ دے کیم وتھ پراپر فنکشن۔ سو وہ بھی اگر حمزہ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے تو وہ اگر وہ اس کی گلمسز دکھا دے تو آئی ایم گریٹفل۔ اینی ہو، آگے چلتے ہیں۔ ایریز، یہ سٹارٹ آپ کا 17 کو 12ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 12ویں کا لارڈ آپ کا پہلے میں بیٹھا ہے، اور مون اور سیٹرن ہے۔ اور سیٹرن جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو وہ فائدہ ہی دیتا ہے، خاص طور پہ اولڈ ایریز کو، میری جیسے عمر کے لوگوں کو 12ویں گھر میں اگر سیٹرن آ جائے گو، یہاں پہ سیٹرن کا میڈیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے تو فائدہ ہی دیتا ہے، ٹریولنگ کرواتا ہے، اور بندے کا جو اولڈ پیریڈ ہے وہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ کیونکہ 12ویں کا لارڈ 11ویں میں بیٹھ گیا تو تھوڑا سا اوپننیس آپ کے اندر آ جائے گی، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بولتے جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں بول کیا رہا ہوں، کیا فکرے بول رہا ہوں، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہے گا، اننیسیسری گفتگو آپ کو نا، یہ جو سننے والا ہوگا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تو تھوڑا سا سوچے گا یار آج ان کی ہو گیا، وائی ہی از ٹاکنگ سچ اے بیڈ وے۔ تو اب یہاں پہ آپ اپنی تشہیر بھی کریں گے، او میں یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ تھا وہ تھا۔ اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، یہ ایک یاد رکھیے گا۔ ایریز جب بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا بول رہا ہوں، اور یہاں پہ کیونکہ سیارہ زحل تو یہ 90% ایسے نہیں ہوگا، لیکن پریشر آئے گا، کیونکہ ریسرچ میں بھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سیٹرن اگر وہاں پہ بیٹھا ہو تو بندہ تھوڑا سا کمپوز ہو جاتا ہے، سیریس نیچر کا ہو جاتا ہے، خاص طور پر اپنی عزت اور خصوصی حرکات پر گہری نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ راز و نیاز کی وہ تمام باتیں جو دوسروں کو لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرتے، تو پھر اس کو نا سیر سپاٹا، گھومنے پھرنے کا بھی شوق رہتا ہے، اور خوش گپیاں لگاتا ہے، اور پھر نیند بڑی اچھی آتی۔ تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ ایک دو طرز کا آپ کا، اگر آپ کے اگر نیٹل کے اس کو میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو پھر یہ جو میں نے پارٹ 1 بتایا وہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا 12واں گھر ویسے پازیٹیو بیٹھا ہے تو پھر آپ بڑے کمپوز ہوں گے۔ اینی ہو، غیر ملکی سفر کی توقع کی جا سکتی ہے، وہ سفر جو آپ کی امیگریشن یا مائیگریشن یا آپ کو نیشنلٹی کے لیے کیا جاتا ہے، اس پہ بھی آپ کو سفر آپ کا آئے گا۔ اور دوسرا یہاں پہ روحانیت میں، اور سیٹرن جو 12ویں گھر میں بیٹھا تو بندہ روحانی طور پہ بڑا چارج ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے طرف سے جو عطا کیا ہوا علم ہے
اس پہ بڑا شاکر ہوتا ہے، بڑا زیادہ ہوتا ہے. ڈیوائن نالج میں مخفی علوم میں بھی اس کی دلچسپی رہتی ہے. فارن ٹریولنگ میں نے جیسے پہلے ہی بتا دیا، ایک نا فیئر آف اینیمیز آپ کے لے گا، ان نون خوف، کیونکہ مون اور سیٹرن کا کمبینیشن بندے کو ان نون فیئر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور خام کا بندہ وسوسے جو دماغ میں آتے ہیں اور نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو لبرل آؤٹ لک ہوگی. بس آپ نے یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، کیونکہ ڈیلے کا لاڈ ہے. ایئرپورٹ اگر جانا ہے تو 2-2.5 گھنٹے وقت سے پہلے وہاں سے گھر سے نکلیں. اور کنیکٹڈ فلائٹ بھی آپ نے ایسی لینی جس کا ڈیوریشن زیادہ ہو، کیونکہ مے بی آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو جائے، کوئی فلائٹ آپ کی مس ہو جائے، تو یہ کچھ اس قسم کا چانسز کے بنتے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو، یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہوگا. اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ان نون فیئر میں جانے کی. آگے چلتے ہیں. 18-19 مون جوپیٹر کے ساتھ ہے اور سن بھی ادھر ہی ہے. سو یو آر مینٹلی بہت انٹیوشن ہوگی آپ کی، بہت ہی دیالو قسم کا. جتنا آپ نے پچھلے 2 دن انسرٹنٹی میں گزارے، اتنا ہی نارمل بیہیویئر آپ کا ان 2 دنوں میں ہوگا. 18 اور 19 یہاں پہ جب مون اور جوپیٹر اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور کھلے دل سے ملتا ہے، پیار سے ملتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور وارم ہارٹیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سن اور جوپیٹر اکٹھا ہو جائے تو پھر بندہ سنسیئر بھی بڑا ہوتا ہے. وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کو بڑا ڈیووٹڈ ہو کے کرتا ہے. مینٹل ایکولیبریم بہت ہی اس کی بہتر ہوتا ہے، اور ڈپلومیسی میں بڑا کرتا ہے، اور اس کی ریپوٹیشن اور آنر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وزڈم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر جب جوپیٹر سن یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو بندہ ڈیووٹیڈ ٹو دی ڈیوٹی ہوتا ہے، بہت زیادہ اپنا کام جلدی کرتا ہے. ٹائم گھڑی دیکھے گا، یس کم، اور مکمل کرے گا، پورے پرفیکشن اپنا 100% دے گا. اور پھر آپٹیمسٹک ہوگا، پیسیمسٹک نہیں ہوگا، نیگیٹو نہیں سوچے گا. تھوڑی دیر کے لیے نیگیٹو ضرور سوچیں گے آپ، بٹ پھر ایک دم سر جھٹک کے واپس آ جائیں. تو یہاں پہ آپ اپنی ذات کے بھی کاموں میں بھی دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عبادات میں، اور اپنے جو بھی چیریٹی، اور اس میں بھی آپ کو، کہ یہاں پہ 5ویں اور 9th ہاؤس کو بھی، تو از دا بیسٹ کمبینیشن فار ایریز کے. اگر جوپیٹر پہلا 5واں اور 9th ہاؤس میں آ جائے تو ایریز کے وارے نیارے ہوتے ہیں. سوچ آپ کی بہت پازیٹیو ہوگی، آپ کی تھنکنگ پروسیس بہت پازیٹیو ہوگا، مینٹل کیپیبلٹی اسٹریچر بہت پازیٹیو ہوگا، اور سیلف کانفیڈنس ہوگا. پروفیشن کی طرف بہت توجہ ہوگی، پلاننگ بڑی پازیٹیو کریں گے، اور کسی قسم کا غصہ نہیں آئے گا، بے حسی نہیں دکھائیں گے، اپنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں گے، اور بہت زیادہ ضد پہ نہیں اڑیں گے. تو ایک نارمل ٹائم ہوگا، جو اللہ سے مانگیں گے وہ بھی ملتا جائے گا، اور بہت ہی آپ کا کہہ لیں کہ اب اگر دیکھا جائے تو پہلے کا لاڈ اٹھا چوتھے گھر میں چلا گیا. ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ چوتھا گھر میں جا کے اب اچھا، یہ آپ کو کہ اتنا پازیٹیو ہے تو فیملی کی طرف ٹائم زیادہ دیں گے آپ، اپنی فیملی کی طرف، یعنی کہ دماغ اٹھا چوتھا گھر، فیملی، ماں، گھر بار اس پہ چلا گیا. اور اپنی محنت و ہمت سے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، خصوصاً اہل خانہ والدہ کی بہت خدمت کریں گے. اچھا، وہ کچھ معاشرے میں ایسی خواتین ہوتی ہیں، خواتین کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں، وہ بڑھاپے میں بھی، اور وہ بہت ایکٹیو ہوں گی، وہ اپنا 100% اپنے پیرنٹس کی طرف توجہ دیں گی. جانوروں کی طرف بھی توجہ رہے گی، جانور کوئی پیٹ لیں گے، کوئی گھر میں جانور خرید کے رکھیں گے، کچھ نہیں، تو اس قسم کا بھی ہے. اور گھر بنانے کی بھی خواہش آپ کے اندر بہت ہی اٹھے گی. تو اس لیے اٹس گڈ ٹائم. اور آگے جو ڈیٹس آ رہی ہیں 20, 21, 22، یہاں پہ آپ کا 20 کو مون ادھر ہوگا، اور 21 کو سن بھی مائیگریٹ کر کے ادھر آ جائے گا. سو شفٹ ہو جائے گا. پہلا جو ہم 20 کو دیکھتے ہیں جس دن آپ کا سورج گرہن ہے، تو اس دن موڈ سوئنگ مون، راہو اور مرکری یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہوگا. تو تھوڑے سے یہ پوزیشن ہی ایسی ہوگی، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس پہ کوئی وہ اس کا افیکٹ کوئی نہیں ہوگا کہ جی سورج گرہن ہو گیا، یہ ہو گیا.
تو 20 تاریخ کو آپ کا سن وہاں پہ نہیں ہوگا، مون نہیں ہوگا، تو تھوڑے سے نیگیٹو فیزز ضرور فیل کریں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، اور کیا کہتے ہیں ایک دم ٹیری ڈالیں گے اور سینسٹیو ہوں گے. بٹ ایک سائڈ بائی سائڈ جب ایسی پوزیشن آتی ہے تو پھر بندہ بہت زیادہ کریٹیو ہو کے اپنے کام کو بھی نکالتا ہے. تو 20 تاریخ آپ کا اپنے کاموں میں گزرے گا. اور یہاں پہ سکن کے پرابلم، الرجی کے پرابلم اور نظام آپ کا معدے کا پرابلم آپ کو تنگ کرے گا. منہ کے اندر کوئی دانے شانے بن جائیں گے کیونکہ گرم سرد کھانے سے یا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے. مرکری جب راہو کے نیچے آتا ہے تو پھر وہ بندہ نظام جو اور الرجی اور سکن کے پرابلم لازمی آتے ہیں. تو یہ دوسرا گھر ہے، تو یہاں پہ آپ تھوڑے سے کڑ سے ہوں گے، تیکھے ہوں گے، اور آپ کی لینگویج جو ہے نہیں بڑی تیز ہوگی، اور تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ سازشی ذہن، اس کو اسپلٹ پرسنالٹی. میں لفظ آپ کو جو اس کو کہنے کا مقصد کہہ رہا ہوں، مٹیریلسٹک اپروچ ہوگی، اور یہ مذہب میں بھی ہپوکریسی تھوڑی سی ہوگی. آپ کا کہیں گے کہ اچھا یار آج روزہ نہ ہی رکھیے، چلو روزہ آج چھوڑ دیں یا توڑ دیں، یا اس قسم کے خیالات آپ کو ٹریگر کریں گے. اور پھر آپ یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ سازشی ذہن کا ایک دوسرے کے خلاف بول لیں گے. اچھا وہ لوگ جو 2 نمبر سے پیسے کماتے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوں گے، بس انڈر ہینڈ ڈیل بہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور 21 کو سن یہاں پہ آ جائے گا، تو یہاں پہ دوسرا گھر آپ کا بہت ایکٹیو ہو جائے گا. مون بھی ادھر، سن بھی ادھر، مرکری بھی ادھر. اور جب سن مرکری اکٹھا ہوگا تو آپ ایک تو ٹاکٹیو بہت ہوں گے، بولیں گے بہت اننیسیسری، آپ کا دوسروں کے خلاف پرچار کرنے کا بڑا دل کرے گا، ایک دم ریکٹ کر جائیں گے. تو جس سے نا آپ کافی آپ ہوں گے جبرالو صاحب نے جسے کہتے ہیں کہ وہ یار تم نے کیا کر دیا، کہ تیز تیز بولیں گے، بہت ہی آپ کا وہ ہوگا مسئلہ. اور جب اپنا مرکری بھی ادھر نیگیٹو، تو وہ میں نے پہلے آپ کو شارٹ ٹیمپرڈ آپ نے بس نہیں ہونا. آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا 2 نمبر کاموں میں جانے کی بجائے یا کسی کے خلاف مخالفت کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ نارمل رہیے گا اور اپنا پازیٹیو سے کریں. اور یہاں پہ آپ پیسے بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ دوسرا گھر ہے، سسرال کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو وزٹ ہوگا. کوئی منہ ماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی کرٹیسزم بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر. تو سسرال والوں کے ساتھ ذرا تھوڑا سا بیہیو کیجیے گا. یہاں پہ آپ کے رائٹ آئی کو پرابلم آ سکتا ہے اور رائٹ ایئر کو. اور فائنینشیل ایڈوانٹیجز فرام، آپ مے بی سم مس گائڈ کر کے جھوٹ بول کے کوئی پیسے نکلوانے میں کامیابی ہو جائے گی. یہاں پہ لائر حضرات بہت تیز ہوں گے، بہت تیز، اپنے کلائنٹس کو گھیر لیں گے اور کیس جیسے بھی ہو یہ وہ کر کے نا یہ اپنی فیس دگنی یہ وہ کر کے پیسہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح بینکر بھی تھوڑے سے مارگیج اسٹاک چینج والے بھی، اور ٹیچر حضرات بھی تھوڑے سے ہوں گے. ٹیچر حضرات بھی کہیں گے کہ اچھا مگر لاؤ فٹافٹ پڑھائیے، یہ اس قسم کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا. سو یہاں پہ آپ اپنے کہہ لیں کہ ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، یہ 3 چیزیں آپ کو تنگ کریں گی. چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے، سوچ کے ایک دم ٹیڑھی ڈالیں گے. اور خاص طور پہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے فادر کا خیال کرنا، اپنے بیٹے کا خیال، بڑے بیٹے کا خیال کرنا، اپنے باس کے ساتھ نہیں الجھنا، اور اگر خواتین ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں الجھنا، کیونکہ یہ ایک پیک کا ہوگا جہاں پہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا سا میچ ڈال لیں گے. اینی ہو یہ 20، 21، 22 آپ کا اسی طرح ہی فائدے میں ہی گزرے گا، سڈن گین ہوگا. بٹ سورج گرہن کا کوئی کسی قسم کا پہ اثر کوئی نہیں کہہ رہے. دودھ کا صدقہ کرنا ہے، 2 روٹیاں کسی کو روزہ کھلا دیجیے گا اور سبز دال پرندوں کو ڈالیے گا. یہ 3 صدقے یہ 3 دنوں میں ضرور کرنے ہیں آپ نے. ایک دودھ کا پیکٹ چھوٹا کسی کو دے دیجیے گا، 1-2 روٹیاں کسی کو، اور ایک سبز دال پرندوں کو ڈال دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی.
تو پھر 23 آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو عید مبارک. یہاں پہ 23 کو عید بھی آتی ہے. تو وہ جب آپ کی اگر 23 کو عید آتی ہے تو یہ اتنا خوبصورت دن ہوگا سارے سال کا. یہاں پہ آپ کا وینس بیٹھا ہے اور بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے, اور تیسرے کا لاٹ دوسرے گھر میں گیا ہوا. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں تیسرے کا لاٹ دوسرے گھر میں, اتوار بن رہا ہے یہ تیسرے کا لاٹ دوسرے کا. تو کیمرے کا استعمال کریں گے, موبائل, الیکٹرانک چیزیں, ڈش, یہ نوکر چاکر, یہ یعنی کہہ لیں کہ اس دن آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ گپیں اور آپ کے کہہ لیں کہ ہمسایوں کے ساتھ ایون سو مسد عید مبارک آپ کا اس دن ملتا ہوا نظر آتے ہیں. ٹی وی دیکھیں گے اپنا کوئی نہ کوئی گلوکار حضرات ان کا اور ان کا بڑا کوئی پروگرام ہٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پرنٹنگ پریس, وربل ایکسپریشن, یہ سارے, یہ تیسرا گھر آپ کو 23 اپریل وڈ بی ایکسیلنٹ فار یو. سو یہاں پہ آپ لوگ کافی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اجازت دیجیے آپ لوگوں کو آخر پہ پھر ایڈوانس عید مبارک. اور اب اگلا پروگرام ایک عید کا بھی کروں گا تو اس پہ بھی آپ کو سیپریٹ عید مبارک کروں. اللہ حافظ. کیا حال آپ کا؟ آپ کا پیک سیزن آ گیا. یہ آپ وہ کہتے ہیں ہاتھی گزر گیا اور دم رہ گئی, تو اس لیے یہ جو اب یہ جو دن آ رہے ہیں اگلے 10-15 دن, تو یہاں پہ آپ اوور برڈن ہو جائیں گے. نہیں ہو 17 اپریل سے 23 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس میں 20 کو آپ کا سورج گرہن بھی آ رہا ہے 20 تاریخ کو. تو یہ ذرا ٹورین کے لیے تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا پڑے گا. سورج گرہن کا کوئی اثر نہیں ہوگا, پلانٹری کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ سب جتنے آپ کے 12 زواٹک ہے اس دن مون راہو کے نیچے, سن راہو کے نیچے ہوگا, تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اسپیشل آپ کے ساتھ کوئی نہیں ایسی چیز ہو رہی, اور اس کا صدقہ بتاؤں گا تو ہر چیز نارمل ہو جائے گی. تو سٹارٹ 17 کو مون اور سیٹرن 11ویں گھر میں, اور 11ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں. تو کچھ معاملات خفیہ رکھنے کی کوشش کریں گے, کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کام کریں گے جس سے کوئی مسئلے مسائل یا کچھ ہو جائے گا, یا کچھ اپنے پیسے کسی ہڈن افیئرز میں پیسے کہتے ہیں روڑ دے نظر آتے ہیں, لٹاتے نظر آتے ہیں. شادی شدہ ہوتے بھی شادی کر لیتے, تو وہ اس کی ڈیمانڈ رہے گی, تو آپ کوئی نہ کوئی آپ اس کو کافی پیسے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ مون اور سیٹرن کٹھا ہے. جب مون اور سیٹرن کٹھا تو بندہ تھوڑا سا انکنسسٹنسی تھوڑی سی رہتی ہے, اور بندہ گلومی ہو جاتا ہے, ورڈ رہتا ہے, اور کاشیس ہو جاتا ہے, اور تھوڑے کہہ لے کہ اس معاملے میں محنت بہت کرتا ہے, ہر کام کو مکمل, ہر کام کو تیزی سے کرتا ہے, اور لیکن پھر بھی ایک خوف اس کے اندر سوار رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور ایسے لگے گا جیسے لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, پیسمسٹک ہو جائیں گے, اور آپ لو سیلف اسٹیم پہ جائیں گے, جیسے کہتے ہیں افریڈ آف فیلئر ہو جانا. لیکن پھر بھی ڈسپلن مائنڈ ہوگا اور پاورفل کنسنٹریشن ہوگی. جب یہاں پہ ایک اچھی پوزیشن بنی ہے, تو کیوں ہم اپنے آپ کو کہہ لیں کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں, اپنے آپ کو خام خواہ ٹینشن میں ڈالیں. 11واں گھر ہے, بڑوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگی آپ کی بڑی اچھی, لیکن کسی بڑے کے ساتھ بحث نہیں کرنی ہے آپ نے, جس سے وہ گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے, اور پھر کوئی بدمزگی ہو سکتی ہے, پھر آپ بڑے ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو اس سے بچنا ہوگا. اور دوسرا 11واں گھر فورن ٹریولنگ بھی کراتا ہے, کوئی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ پوائنٹس. تو یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کر کے آپ نے چلنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ لیٹ پہنچے, راستے میں گاڑی خراب ہو جائے, یا ٹریفک میں پھنس جائیں, یا کوئی ایسی ان نون ریزن بن جائے جس سے آپ کی فلائٹ مس ہو سکتی ہے. تو یہ ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا. آگے چلتے ہیں 18 and 19. یہاں پہ مون اور جوپیٹر کٹھے ہیں, اور سن بھی ادھر ہی ہے. اٹ از دا بیسٹ ٹائم فار یو, بیسٹ ٹائم. یہ 18-19 کہہ لیں کہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر آئے گا. کوئی آپ ایک تو ایکسپینڈیچر آپ کافی کر لیں گے, اور جب 12ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں جائے, پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ 12ویں اور تیسرے کا کمبینیشن کیا بن رہا ہے. اچھا, یہاں پہ میں پھر کر رہا ہوں پارٹ ٹائم کام کر کے, کوئی ایکسٹرا کام کر کے کوئی پیسے کمائیں گے, جس سے لوگ کسی دوسرے کی ہیلپ بھی ہوگی آپ کے ساتھ. اور آپ بہن بھائیوں پہ خرچ کریں گے, بہن بھائیوں پہ ساتھ ملیں گے, کوئی انڈر ہینڈ پیسے لے کے اپنے بہن بھائیوں کے خرچے بھی اٹھاتے نظر آتے ہیں.
اور موج مستی کے لیے ٹریولنگ پر بھی پیسے خرچ کریں گے، بس مشینری پہ پیسے نہ خرچ کیجیے گا۔ تو یہ آپ کا تو اس دا بیسٹ ٹائم، مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بڑا کہہ لے کہ آپٹیمسٹک اور سمپیتھیٹک اور کھلے ذہن کا مالک ہوتا ہے، کھلے دل سے۔ آپ اگر آپ اپنے پیرنٹس میں سے کوئی ٹورس ہوا اور بازار آپ اس کو لے کے گئے تو وہ کہے گا آپ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا ملتا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کھلے دل کا آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر کو ذرا سا کنٹرول کر کے چلنا ہوگا۔ ٹریولنگ، فارن ٹریولنگ پکی ہوتی ہے جب جوپیٹر اور مون اکٹھا 12ویں گھر میں ہو، تو کوئی نہ کوئی سفر کا بہانہ بھی بن جاتا ہے، پھر ہر کام آپ جلدی جلدی اور تیز تیز مکمل کرنے کے چکر میں ہوں۔ تو 3 سیارے یہاں 12ویں گھر میں بیٹھے ہیں، ایک تو پروفیشن میں آپ بہت ہی اچھا بیہیو کریں گے، بہت زیادہ آپ پھر ڈیوائن نالج میں بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جائیں گے، روحانیت میں بھی جائیں گے، اور کسی غیر قانونی ایکٹیویٹیز یا انلیگل ایکٹیویٹیز یا ہڈن افیئرز میں جانے کے لوگ ورگلائیں گے، لیکن آپ نہیں جائیں گے۔ یہاں پہ آپ ذہنی طور پہ بہت مضبوط ہوں گے، بہت ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلیں گے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ جیل میں ہے تو جیل سے قیدی چھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹورین قیدی۔ اور آپ کا خواب جو ہوتا ہے لیو لائک ٹو لیو ابراڈ، وہ پورا ہو جائے گا، مینٹل وریز کوئی نہیں ہوں گی، اور بیماری، مس فارچون، یہ ساری آپ کی بہتر ہوں گی۔ یہاں پہ آپ اپنے سیکرٹ اینیمیز حاسدین کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کا باہر جانے کا خواب پورا ہوتا ہوا کوئی اچھی ای میل ہے، یا یو ول بی ان دی ٹریولنگ، اور یا اس قسم کا کوئی چانس بنتا ہے، یا آپ کوئی اچھا ویزا شیزا لگ جائے گا، یا کوئی آپ کو خبر سننے کو مل جائے گی۔ تو یہاں پہ پھر اپنے اخراجات کو بھی آپ کس حد تک کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ آپ کا دن بہت اچھا ہوگا۔ بٹ ایز اینڈ وین یو انٹر ان 2021 اینڈ 22، یہ آپ کے لیے 3 دن جو ہے نا تھوڑے سے ذہنی کشمکش کا شکار رہیں گے۔ 20 کو تو یہاں پہ مون اور مرکری اور راہو ہوگا، تو تھوڑا سا سازشی ذہن ہوگا، تھوڑا سازشی ذہن ہوگا، اسپلٹ پرسنالٹی ہوگی، ہپوکریسی ہوگی، یا اوور تھنکنگ، اوور سینسٹیو، اور سوچ کے نا ڈپریس ہونے کی کوشش کریں گے، اور پھر آپ ایسی نیگیٹو پلاننگ کریں گے کہ دوسروں کا بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب 22 اور 23 کو سورج بھی ادھر آ جائے گا آپ کے سینٹر میں، تو اور اس کو ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ڈبل چلاکیاں، سازشیں، اور یہ آپ کے اندر ایک چیز آئے گی، گھسے گی، جس سے آپ کو بچنا ہوگا۔ ایک تو سر درد رہے گا، پہلے میں آپ کو مینٹلی بتا دوں کہ اپنی نیند پوری کیجیے گا، اس دن سر درد اور یہ چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ لیگل ایشو میں نہیں آپ نے اس دن جانا، کوئی ایسا اگر کوئی آپ کی عدالت میں ڈیٹ ہے تو وہ آگے لے جائیے گا، اگر آپ کی انکوائری ہے وہ آگے لے جائیے گا، اگر آپ کا کوئی شوکاز نوٹس ہے اس کو آگے لے جائیے گا۔ ہائر اتھارٹی، باس، اس کے ساتھ آپ نے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے فیم پہ آپ کے آ جائے۔ بلڈ پریشر کا خاص طور پہ اپنا کنٹرول رکھنا ہوگا، اور خاص طور پہ جو ہائی لیول کے لوگ ہیں، ہائی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، وہ کیئرفل رہے، کیونکہ ان پہ پریشر آ سکتا ہے۔ مثلاً ایلیٹ حکمران یا حکمران کے ارد گرد جو آفیشلز ہیں، ان کو دے شوڈ بی کیئرفل، اور خاص طور پہ بیوروکریٹس اینڈ پولیٹیشین دے ول فیس ٹف ٹائم ان دیز ڈیز۔ سیلف کانفیڈنس اوور بھی ہو جائے گا اور لیس بھی ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے بڑا کنٹرول کرنا ہوگا، اور اپنی خاص طور پہ پرسٹیج پہ آپ نے کوئی نہیں کرنا کمپرومائز، اور لائلٹی آپ کی، یہاں پہ آپ سیلفش بیہیو کریں گے، اور لائلٹی آپ کی کوئی نہیں ہوگی، آپ اپنی ذات کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے سر درد کا اور بلڈ پریشر کو آپ نے شوٹ نہیں ہونے دینا۔ اچھا، یہاں پہ آپ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے ہوئے اپنے آپ کو یہاں پہ کامیاب رہیں گے، سازش کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے، کسی کا آپ کو قابو نہیں آئیں گے، اور ہر ایک بندے پہ شک کرنے کی عادت ہے۔ یہاں پہ آپ شکی بہت ہوتے نظر آتے ہیں، شک کرنا جسے کہتے ہیں نا وہاں پہ۔ ایک تو اپنے فادر کے ساتھ نہیں الجھنا، خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں الجھنا،
اپنے سب کو کہوں گا باس کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، ہائر اپس کے ساتھ آپ نے میچ نہیں ڈالنا. بڑا بیٹا کا بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا پلس مائنس ہو جائے گا، یا وہ آپ کے آگے بول پڑے گا، یا آپ اس کے ساتھ کچھ کریں گے، یا آپ بیمار ہو سکتا ہے. بڑے بھائی کے ساتھ بھی آپ نے متعلق دینا. تو یہ 3 دن آپ کے ذرا تھوڑے ٹف گزریں گے، لیکن یو ول بی ہائپر اینڈ سینسٹیو اینڈ اپنے یعنی کہ آپ کی سوچوں پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوگا. صدقہ یہاں پہ ضرور کیجیے گا. یہاں پہ دودھ کا صدقہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے 2 روٹیاں کسی کو دے دینی ہے، 4 روٹیاں، یا کسی کو 5 کلو آٹا، جو بھی حسب تفریق ہے وہ کیجیے گا، اور سبز دال پرندوں کو ڈالیے گا. آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہے. سر درد رہے گا، پیراڈول وغیرہ صبح کھا کے روزہ رکھیے گا. اور اننیسیسری کاموں میں مت گھسیے گا، اپنے آپ کو رب مت کیجیے گا، نہیں تو آپ اپنے آپ کو سارا دن تکلیف میں رکھیں گے. اوورآل یہاں پہ آپ کی پلاننگ بڑی تیکھی ہوگی، بڑی تیز ہوگی، اور کوئی آپ کسی کا لحاظ یوز کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اور سیلف کانفیڈنس ضرور سے زیادہ ہوگا. اپنی باری سے نکل کے انڈر کارپٹ چلتے ہوئے اپنے کام کو دوسروں کی ٹانگ کھینچ کے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بورن نیچر نہیں ہوگی، کرٹ نیچر ہوگی. آپ کی ول پاور بہت ہی ہیسٹی قسم کی ہوگی، اور بات بات پہ غصہ کرے گا. نیگیٹو پلاننگ میں زیادہ جائیں گے. ٹیمپر لوز کر سکتے ہیں، کسی بات کو بہت طول دے دیں گے. سیلفش بیہیویئر ہو سکتا ہے، امپلسو، امپیشنٹ، اور ضد پہ ہٹ سکتے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ کو اس کو بتا دیا کہ یہ چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں. آگے آ جاتی ہے 23 تاریخ یہاں پہ، اور یہاں پہ وینس دوسرے گھر میں. تو کیا بات ہوگا، صبح صبح سٹارٹ اس سوئیوں سے ہوگا، میٹھی چیزوں سے ہوگا، دودھ کی چیزوں سے ہوگا. جتنا 3 دن آپ نے سخت گزارا اتنا ہی آپ کا بہتر ٹائم چلے گا. یا چاند کی کنٹروورشل ضرور چلے گی، تو روزہ لیٹ آپ کو پتہ چلے گا کہ صبح عید ہے کہ نہیں. اس ٹینشن میں بھی آپ نکل کے اگلے دن انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو اٹس اے بیسٹ ٹائم فار یو. جو 23 کا دن ویکینڈ بھی ہوگا، سنڈے بھی ہوگا، اور یہاں پہ آپ یہاں پہ عیدی اگر چھوٹے ہیں تو ایک بڑی عیدی بہت ملے گی آپ کو. اور ساس کی طرف سے بھی اگر آپ، تو ساسو ماں بھی آپ کو کافی عید دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور خوشگوار گھر کا ماحول بہت ہی پلیزنٹ ہوگا. کپڑے بڑے اچھے پہنیں گے، چمکتے ہوئے، اچھے استری کیے ہوئے، چوڑیاں، زیور، پرفیوم، یہ وہ. اینڈ اٹ ول بی بیسٹ اینڈ آف دی رمضان اینڈ اسٹارٹ آف یور مئی کا مہینہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی جیمنائی، کیا حال آپ کا؟ آئی ہوپ کہ آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے. اور یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 17 اپریل سے 23 اپریل میں. تو یہ تھوڑا سا ملا جلا ہوگا. جیمنائی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مطاعت ہو کے ذرا ہفتہ گزارنا ہوگا، اور فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور اپنے آپ کو بھی غصے میں نہیں لانا. اینی ہو، اسٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ 17 تاریخ ہے. مون اور سیٹرن، یہ پیچھے اتوار کو بھی یہی پوزیشن تھی، اور منڈے کی بھی یہی پوزیشن چلی ہے. تو یہاں پہ 10ویں کا لاٹ 11ویں میں جب جاتا ہے تو بندہ نا کامیابیاں سمیٹتا ہے، پروموشن، کاروبار، یہ اس قسم کی. لیکن تھوڑا سا وہ کامیابیوں میں تھوڑا سا وہ فیل کرتا ہے کہ وہ اکیلا جو ہے نا کاروبار میں نہیں چل سکتا. پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے دوستوں کو کاروبار میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ٹریڈ کی طرف جاتا ہے، اور ٹریڈ پہ یقین کرتا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھتا اور کام کرتا ہے. تو یہ آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مون اور سیٹرن جب اکٹھے ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا انسرٹن ہوتا ہے، افریڈ آف فیلئر کی طرف بھی جاتا ہے، اور اس کو انکنسسٹنسی، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، انسرٹنٹی اپنے اوپر لاگو کر کے ڈپریس ہوتا ہے. تو یہی تو کمال ہے اسٹرالوجی کا. تو آپ نے یہاں پہ اس کام میں نہیں گھسنا. دودھ کا صدقہ کیجیے گا، اپنے کام میں 100% فل دیجیے گا. آپ کا بزنس ڈے یہ سٹارٹ ہی آپ کو اس دن، اگر جو بزنس کرتا ہے اس کو بھی ایڈوانٹیج ہے، اور جو سروس کرتا ہے اس پہ بھی ایڈوانٹیج ہے. آگے چلتے ہیں 18-19. اچھا، یہ میں 17 کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا. وقت کو تھوڑا سا 2+ آور کر کے نکلیے گا، کیونکہ ڈیلے ہر کام رکتا ہوا نظر آتا ہے. 18 سے 19
یہ از دا بیسٹ ٹائم. یہ مون جوپیٹر اور سن 11ویں گھر میں ہے اور 11ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں ہے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. دیز 2 days آر ایکسیلنٹ جو رمضان کے جو ہوں گے. اچھا بہن بھائیوں کی ایجوکیشن پہ بڑے کنسرن کریں گے, ان کے اخراجات پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی آپ کو بھی بڑی ہائی لیول کی کامیابی ملنے کے چانسز ہیں. کوئی دوسرا ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, باہر جانے میں بھی کامیاب ہوں گے. یہاں پہ آپ کی فورن ٹریولنگ پکی نظر آتی ہے. جن لوگوں نے باہر جانا ہے ان کا سفر میں بھی یہ 2 دن سفر میں ہی گزرے گا اور سفر بڑا اچھا ہوگا, بہت ہی پیارا ہوگا. اچھا جب مون اور جوپیٹر اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا کھلے دل کا, دیالو, وارم ہارٹیڈ, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے رہنا, آپٹیمسٹک ہونا. اور ساتھ اگر سن بھی آ جائے جوپیٹر کے ساتھ تو پھر بندہ سنسیئر ہوتا ہے, محنت کرتا ہے, اپنے آنر اپنے کام میں بہت ڈیووٹیڈ ہو کے کام کرتا ہے, اپنی ریپوٹیشن کو بڑھاتا ہے, اپنے آپ کو وہ بہت ہی کہہ لیں کہ سنسیئر ہو کے کام کرتا ہے. ڈپلومیسی اس کی بہت بہتر ہوتی ہے, ریپوٹیشن بڑھتی ہے اور اس کا وزڈم بہت ہائی ہوتا ہے. ہر کام کو جلدی مکمل کرنے کے میں رہتا ہے اور آپٹیمسٹک ہوتا ہے, پازیٹیو ہوتا ہے, پازیٹیو ذہن سے چلتا ہے. یہاں پہ آپ کے بڑوں کے ساتھ انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا. بڑوں کی طرف سے آپ کو بہت سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جوپیٹر ڈیل کرتا ہے آپ کے دادا کو, آپ کے ہائر سے. تو دادا دادی, نانا نانی, یہ ان کی طرف سے آپ کو بہت سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی. ان کیس آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی تو یہ شادی طے کرنے کے لیے بیسٹ ڈے ہوگا. بڑوں کی یہاں پہ سنگت میں فیصلہ ہو جائے گا اور آپ بھی بہت ہی پیار و محبت سے جی سر جی 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 کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا اور آپ کیا کہہ لیں کہ کوئی سوسائٹی میں یا ٹریڈ ایک دم اٹھ جائے گی اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کوئی وش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اور بڑی اچھی وش پوری ہوگی. یہاں پہ آپ کی وائف کا رول بہت امپورٹنٹ, اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہاں پہ آپ کا اگر بیمار ہیں یا کسی پرابلم میں ہیں یا قید میں ہیں تو یہاں پہ آپ کو ریلیف ملتا. اگر کوئی جیمنائی قیدی ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریلیف مل کے وہ جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اٹس دا بیسٹ ٹائم. اب جیمنائی یہ ایک چیز آگی جو اگلے 3 دن بتانے چل رہے ہیں تو یو شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جب جاتا ہے نا تو ایک تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو نا اوپن مائنڈیڈ ہوں گے, بہت زیادہ ایسے لمبی چھوڑیں گے جس سے دوسروں کی دل آزاری, اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوگا. جب کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر آپ غصے میں آ کے ایسی کرٹ باتیں کر جائیں گے جس سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ اپنے آپ کو بڑا کمپوز کر کے رکھنا ہے, سیریس بنا کے رکھنا ہے, اپنے کوشش کرنا ہے کہ وہ اپنا خاص طور پہ خواتین جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بالکل ٹو دا پوائنٹ رکھیں. کوئی ایسا کمنٹس نہیں دیں یا کوئی ایسی دل آزاری والی بات نہ کریں جس سے کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے. دوسرا انڈر کارپٹ ادھر کی لگائی بجائی یہ وہ سات چیزیں, جب آپ کسی کے ساتھ سازش کریں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ سازش کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا کیونکہ پھر یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ آپ کا مینٹلی آپ کا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. 20 کو تو وہاں پہ مون ہوگا اور 21 22 کو یہاں پہ سن بھی آ جائے گا. 4 سیارے آپ کے 12ویں گھر میں. ٹکا کے اخراجات ہوں گے, فضول خرچی ہوگی, دبا کے پیسے روڑیں گے جسے کہتے ہیں نا, وہ آپ کا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا پھر فالتو اخراجات میں نے بتا دیے آپ کو, اور پھر فارن ٹریولنگ بھی ہوگی. آپ یہاں پہ زیادہ ٹائم اپنے حاسدین کے پیچھے پڑ کے ہوئے ان کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ادھر کی ادھر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. معدہ خراب ہو سکتا ہے, پیٹ خراب ہو سکتا ہے, کوئی پاؤں پہ چوٹ لگ سکتی ہے. اچھا یہاں پہ قیدیوں کا میں بتا دیا وہ, اگر وہ آپ باہر کے ملک میں تو اداسی کا دورہ پڑے گا آپ اپنے آپ کو, اور گھر والوں کی یاد آئے گی سب, تو تھوڑا سا ایسے بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا وہ لوگ جو مثلاً
خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں، دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. کوئی بھی اگر اپنا کام کیا اور سوچ سمجھ کے کیجیے گا، فالز رپورٹ پہ کوئی ایکشن نہ لیجیے گا، کوشش کیجیے گا اس کو لیگل طریقے سے لے کے چلیے گا، نہیں تو آپ کو لیگل چارجز لگ سکتے ہیں. اور پھر آپ نے کوشش کے بازار میں کام جائے گا، آپ خام خواہ اپنے ایکسپینڈیچر کو خراب کر لیں گے. تو یہ آپ نے اپنا دماغ کو آپ کے یہاں پہ 2 فیزز آئیں گے، ایک ٹینشن انزائٹی اور پھر ڈپریشن. اور ان تینوں چیزوں میں مل کے نا آپ اپنے آپ کو نا کافی ایک غصے کا موڈ بنے گا، پھر لڑائی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایلیگیشن لگائیں گے، شک کریں گے، اور شک کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. خیر یہ 20 21 22 کو چاند کا بھی رولا پڑ سکتا ہے کہ چاند نظر آیا، سائٹڈ اور ناٹ سائٹڈ، اور بڑا لیٹ پتہ لگے گا. بٹ جیسے ہی آپ کا جیمنائی 23 اپریل آئے گا، اٹ وڈ بی جتنا 3 دن آپ نے گزارا اتنا ہی مزیدار دن ہوگا. اچھے کپڑے، اچھا میک اپ، اچھا پرفیوم، ذہنی طور پہ بہت ٹھنڈا دماغ، بہت ہی کرس، یعنی کہہ لیں کہ اٹ وڈ بی ایکسیلنٹ 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 ڈے فار یو. تو یہاں پہ آپ نے اپنا سارا جو 2 3 دن کی تھکاوٹ ہے وہ اتر جائے گی. بڑے اچھا یہاں پہ آپ کا جو سب سے جو چیز نظر آ رہی، ساسو ماں کے ساتھ آپ کی بہت ہی اچھی بنتی نظر آ رہی. وینس یہاں پہ بڑا اچھا بیٹھا ہے، لہٰذا اس کا میڈیٹر بھی اٹھا ہے اور پہلا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو فضول خرچیاں بہت ہوں گی اس دن. آپ اپنے آپ پہ نا بہت زیادہ آپ نے کوئی ایسا نہیں کرنا کہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کے چھپی ہوئی شادی ہوئی ہے وہ بڑے یہاں پہ ان ہوں گے. پہلی بیگم کو بھی ٹائم دیں گے، دوسری کو چھپ کر کے اس کی ملاقات ہو جائے گی اور ان کے ساتھ بھی آپ کا آئے گا. تو یہ دوسروں پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو جیمنی عید مبارک. اور جو میں نے 3 دن بتائے یہاں پہ بڑا ڈپلومیٹک ہو کے، کیونکہ جب سن راہو اور مون راہو کٹھا تو بندہ ڈپلومیسی میں بڑا تھا، اپنی سمجھ نہیں آنے دیتی، بجائے کہ وہ سارا اپنے اوپر سوار کرنا، آپ نے اپنے آپ کو نارمل کر کے دوسروں کو آپ نے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی عادت کو وہ زیادہ طریقے سے چلائیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی کینسیرین، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں، یہ 17 اپریل سے 17 اپریل ٹو 23 اپریل. میجر چینجز ہیں. ایک تو سن کی تبدیلی ہے آپ کا، اور دوسرا یہاں پہ سورج گرہن بھی 20 کو آ رہا ہے. گھبرانا نہیں، کچھ نہیں ہونا سورج گرہن پہ، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب آپ کو بڑی بڑی ویڈیو سننے کو ملیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ویسے پلانٹری کنڈیشن اس دن تھوڑی سی نیگیٹو ہوگی، لیکن اس کا تعلق سورج گرہن سے نہیں ہوگا، تو اس لیے بہتر ہے کہ چپ کر کے ٹائم گزاریے گا. سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس سے شروع ہو رہا ہے، اور 9th کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے. اور جب 9th کا لارڈ 10ویں گھر میں آتا ہے تو بندہ بڑا اچھا پلان کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے ہاؤ ٹو ڈیولپ مائی سیلف، اور کہاں اسٹیٹس کو اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر گزارنا ہے اور کیسے میں اپنا اسٹیٹس بلند کروں. تو اس پہ آپ کافی اچھے طریقے سے کام کریں گے اور اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے میں کریں گے. کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی تمنا، اور وہ پوری ہو جائے گی. فارنرز کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن بن جائے گا. اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی. بہت کم وقت میں معاشی فائدہ ہونے کے چانسز ہے، جیسے لاٹری، پرائز بانڈ سے قسمت بدل سکتی ہے. تو دس از بیسٹ چانس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور 9th ہاؤس ہے تو یہاں پہ آپ بہت زیادہ دیالو، بہت زیادہ عبادات، میرا خیال لگتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، اور یہاں بہت ہی عبادات میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جس سے آپ کافی کہیں گے یہاں پہ فارن ٹریولنگ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی ہو جائے گی. اگر آلریڈی آپ باہر پڑھ رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کوئی ہائر کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت اچھے رزلٹس آئیں گے، فیور مل جائے گی، آپ کا ہر چیز آپ کے حق میں ہوتی جائے گی. اور یہاں پہ لیگل ایشو میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. ریسرچ ورک میں خاص طور پہ یہاں پہ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. غور و فکر اور میڈیٹیشن میں، عبادات میں، اللہ تعالیٰ پہ اب بلیو بہت بڑھ جائے گا، مذہب میں زیادہ جائیں گے.
یہاں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی مذہبی سفر بھی آ سکتا ہے، میں بھی آپ چلے جائیں کسی شرائن پہ یا خانہ کعبہ یا مکہ مدینہ، وہاں پہ جا کے یہ عشرہ گزاریں. تو فلائی کاموں میں جو دلچسپی ہوگی وہ آپ کو بہت ہی انٹیوشن آپ کی بہت بڑھا دے گی. بس یہ ایک ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ ڈیلے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ٹریفک میں پھنس گئے تو جب میں کہوں گا ٹائم مینجمنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا سفر وقت سے پہلے شروع کیجیے گا، گاڑی چیک کر لیجیے گا، گاڑی خراب نہ ہو جائے، ٹریفک میں نہ پھنس جائیں. روٹ وہ سلیکٹ کریں جو ٹریفک والا کلیئر ہو. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن ٹریفک میں مت گھسیے گا. یہ آپ کا سٹارٹ تو یہ ہو رہا، اور یہاں پہ آپ کو کافی موڈ سوئنگ تھوڑا سا پلس مائنس ہے. ایسا لگے گا جیسے اچھا یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن ایک خوف دماغ پہ رہے گا، مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ اپنا افریڈ آف فیلئر، جیسے پیسیمسٹک انہیبیٹڈ، یہ اس قسم کے آپ کے اوپر معاملات چڑھے رہیں گے. اینی ہو آگے چلتے ہیں. 18 19 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں. یہ سن، جوپیٹر، مون، یہ آپ اس دن کچھ نہ کچھ خوشخبری ضرور ملے گی، بہت بڑی خوشخبری ملے گی. اور 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جب جاتا ہے نا تو مشہور بننا، خود نمائی کرنا آپ کے، اور اپنے مالی وسائل کی بیس پہ دوسروں کو متاثر امپریس کرنے کے چکر میں رہیں گے، اور اس جگہ پہ زیادہ جائیں گے پیسے خرچ کے بھی جہاں پہ عزت ملتی ہو جائے گی. قیمتی اشیاء پہ خام خواہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر سیلفش بھی ہو جائیں گے. جہاں پہ کچھ آپ کو امپورٹنس ملے وہاں پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کا ہوگا. لیکن یہاں پہ جوپیٹر ہے اور سن ہے، اور یہاں پہ ایک چیز ہے خاص طور پہ جوڈیشری کے جو لوگ ہیں کینسیرین، ان کو پروموشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. ٹیچر جیسے ہیں ان کو بھی پروموشن کے چانسز زیادہ ہیں. آپ کو ڈیفینیٹلی ان دنوں میں اپنے اپ گریڈیشن آف اسٹیٹس کی خبر ملے گی، نمبر 1. نمبر 2 کوئی پروموشن کی خبر ملے گی، اچھی پوسٹنگ کی خبر ملے گی، اور جس سے آپ کا گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا. فادر کی طرف سے کوئی فائدہ مل جائے گا، فادر کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے گی، دادا کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ مل جائے گی، جن کے دادا یا آتے ہیں کوئی پراپرٹی ان کی طرف سے آ جائے گی. کاروبار میں تو کمال کی اٹھانے جی لٹ پڑیں. جیسے عید کے دنوں میں کہا اب تو گورنمنٹ نے آج اعلان کیا کہ رات 1 بجے تک دکانیں کھلی ہوں گی. نوٹ ایسے اکٹھے کریں گے اس دنوں میں، اکٹھے کر کے تو آپ کا کاروبار اٹھ جائے گا. کنسیری میں خاص طور پہ آپ کا وہ لوگ جو کاروبار بیوریج کا کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہ ان کا چوڑیاں اور زیور، پرفیوم، کپڑے، بچوں کے کپڑے، جوپیٹر ڈیل کرتا ہے ریڈی میڈ کلاتھس کو. یہ سیل آپ کی کمال کی ہوگی، کمال کی سیل ہوگی. اور یہاں پہ آپ کو قد کاٹھ آپ کا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. 10واں گھر ہے تو پھر آپ یعنی کہ گھر والے بھی آپ کو ریکگنائز کریں گے. رسپیکٹ میں اضافہ، ٹریڈ میں فائدہ، آنر، پولیٹیکل پاور میں اضافہ، بزنس میں فائدہ، پیسے، ڈیڈیکیشن، وہ سارا آپ کو ایڈوانٹیجز ملتا ہو. خاص طور پہ انتظامی امور، ججز، پولیس اتھارٹی، حکمران، ان کو بھی بہت ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے. اب جو اگلے 3 دن ہیں 20 21 22، یہاں پہ 20 کو تو یہاں پہ مون، راہو اور مرکری ہوگا. تو تھوڑا سا نا آپ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں اور 12ویں لارڈ کا کمبینیشن کیا. 11ویں کا لارڈ اٹھا اور 12ویں میں چلا گیا. تو یہ تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ ہمیں اپنا خیال کرنا ہوگا کہ 11ویں کا لارڈ اٹھا اور 12ویں میں چلا گیا. کوئی نہ کوئی وہی اپنے شادی شدہ ہوتے بھی کوئی پیسے کر دینا، یہ کر دینا، وہ اور اپنا سارا کچھ لٹکانا، اور اپنے وہ یہ اب جب 12ویں کا گھر آئے گا تو وہ لوگ تھوڑے سے کان کھڑا کے یہ کریں جن کے ہڈن افیئرز ہوتے ہیں، خفیہ معاشقے ہوتے ہیں، چھپا کے شادی کی ہوتی ہے، 2 شادیاں کی ہوتی ہیں، تو ان پہ بھی آپ کے خرچ نظر آتے ہیں. اوورآل یہاں پہ
ان کے یعنی کہ پرابلم میں آپ تھوڑا سا پسیں گے، وہ آپ کے پریشر ڈالے گا، آپ کا وہ ہڈن اسپاؤس جو ہے وہ کہے گا آپ مجھے یہ بھی دو، مجھے یہ بھی کرے، تو یہاں پہ آپ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ 20 کو ویسے بھی چاند سورج گرہن ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ سورج گرہن کی وجہ سے ہے، لیکن ویسے ہی بھی آپ یہاں پہ اگلے بندے کو بیوقوف بنا کے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور 22 کو سن بھی ادھر آ جائے گا، لہٰذا ڈبل آپ کی انرجی شروع ہو جائے گی۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اس دن ٹینشن بھی آ سکتی ہے، انزائٹی میں بھی رہ سکتے ہیں، سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں، چلاکیاں شاعریاں بھی کر سکتے ہیں، ادھر کی ادھر لگائی بجائی بھی کر سکتے ہیں، فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں، جھوٹ بول کے بھی کم کر سکتے ہیں، شک کر کے بھی، اور فالز ایلیگیشن آپ پہ بھی لگ سکتی ہیں، آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے 5-6 ایشو آپ کو تھوڑا سا ٹریگر کریں گے، تو آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو بہت سنبھل کے چلنا ہوگا۔ مرکری بھی نیگیٹو ہے، لہٰذا آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، آپ کو اسکن کے پرابلم، الرجی کے پرابلم بھی تنگ کر سکتے ہیں، اور میاں بیوی میں بھی، ماں باپ میں بھی تھوڑی سی رفٹ آ سکتی ہے، تو بڑوں میں تھوڑا سا آپ کا کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی کراس ٹاک چل سکتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس دن اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے غصے میں آنے کی، کوئی ضرورت نہیں جذباتی ہونے کی، جذبات میں بہت آئیں گے آپ ایکسکیوز می، لیکن یو ہیو ایبلٹی ٹو ہینڈل دی سچویشن۔ اور یہاں پہ آپ نے 3 صدقے کرنے ہیں، ایک تو دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا، دوسرا کسی کو کھانا کھلا دیجیے گا، روٹیاں دے دیجیے گا، یا کوئی 5 کلو آٹا دے دیجیے گا، تیسرا سبز دال پرندوں کو ضرور ڈالیے گا، یا سبز کپڑے کسی کو دے دیجیے گا۔ یہ 3 صدقے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ سورج گرہن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ پلانٹری کنڈیشن ہی ایسی بن رہی جس سے ہر بندہ، ہر 12 کے 12 جو برج ہیں، اور جیسے ایریز سے لے کے پائسز کے لوگ، یہ سارے ان 3 دنوں میں انسرٹنٹی کا شکار، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے حالات، ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے تو بندہ انسرٹنٹی رہتی ہے، تو ٹی وی کے سامنے میں بیٹھے ہوئے کوئی چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، تو اس قسم کا ملک کی خبریں بھی آپ کو ڈسٹرب کیے رکھیں گی۔ لیکن اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہوگی، چاند جو سائٹڈ جو وہ بھی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، چاند نظر آ گیا نہیں آ گیا، آج رات کو عید ہونی کہ نہیں، چاند رات ہے کہ نہیں، تو اس کو معاملات میں بھی آپ تھوڑے سے چکر میں ڈپریس یا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 23 تاریخ آئے گی، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، وہ موڈ سوئنگ ہی آپ کا چینج ہو جائے گا، آپ کی ہر چیز بدل جائے گی، اتنا ہی جتنا ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ٹینشن میں رہیں، اتنا ہی آپ بہتر ہو جائیں گے، اور جھوم کے پھریں گے، کوئی کہہ لیں، بس کیا کہوں میں، یعنی ایکسیلنٹ۔ آپ کے خرچے بہت کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، ان نیسیسری، بچے تو خیر کریں گے خرچے، بچوں کو عیدی ملی ہوگی، دبا کے خرچ کریں، بڑے بھی خرچ کریں گے، یہاں پہ آپ کے ایکسپینڈیچر عید پہ ان نیسیسری چیزوں پہ بہت خرچ آ جائے گا، لیکن شوق سے کریں گے، پیسہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو یہاں پہ کیونکہ وینس ہے، ڈومیسٹک ہیپینس ہے، آپ مردوں کے لیے تو خاص طور پہ بہت ہی اچھا ہوگا، عورتوں کے لیے بھی ان کی مدر ان لا، ساس کی طرف سے بھی بہت پیار محبت ملتا ہوا نظر آتا ہے، تو اپنے آپ کو خام خواہ ٹینشن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بس اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، کہ 12ویں اور 1 کا کمبینیشن جو ہوتا ہے تو بندے کو اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بندہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے ہی اپنے فضول باتیں بھی کر جاتا ہے، تو اس سے بچنا ہوگا۔ باقی یہاں پہ آپ کو اللہ نے بہت نوازنا ہے، بہت فائدہ ہونا ہے، دودھ کی چیزیں، سوئیاں، یہ چیزیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، عید مبارک، اللہ حافظ۔